بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالب علموں، کلاس نام مطالعہ پاکستان، باب نمبر 3۔ اس کے آج 2 موضوع جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے پاکستان کی آب و ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا ہے گلیشیئر اور دریا۔ کسی ملک یا علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا مطالعہ آب و ہوا کہلاتا ہے، یعنی موسم کے بارے میں لمبے عرصے کی جو کیفیات ہے، حالت ہے، اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ موسمی کیفیات سے مراد ہے درجہ حرارت، بارش، ہوا، دباؤ اور نمی وغیرہ کے بارے میں۔ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے مندرجہ ذیل خطوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 ہے نیم ہاری بری بلندی آب و ہوا کا خطہ۔ بری میں نے کہا ہوتا ہے خشکی، نیم ہاری بری سطح مرتفع کی آب و ہوا کا خطہ۔ مرتفع کہتے ہو اونچائی، ایسی جگہ جہاں پر کوئی میدانی علاقہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرتفع۔ اور ایک ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا خطہ۔ نیم کا معنی ہے آدھا عام طور پر اردو میں، ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ۔ ساحل سے مراد ہے کنارے جو ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی ساحل ہو سکتا ہے، مثلا دریا سے متعلق یا کنارہ جس کو کہتے ہیں ہم۔ تو نیم ہاری بری بلند و آب و ہوا کا خطہ جو ہے، یہ پاکستان کے شمال، بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی و ہمالیہ۔ بیرونی اور وسطی، ایک اندرونہ ہوتا ہے اور ایک ہے بیرونہ۔ ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے، ایک باہر والا۔ یہ بیرونہ جو ہے باہر والے سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس میں جو علاقے آتے ہیں چترال، سوات اور دیر وغیرہ، ان کے علاقے آتے ہیں۔ وزیرستان، ذوب، لور الائی اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے، جس میں کوئٹہ، وسطی مکران اور یہ سارے شامل ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا موسم سرما میں سرد ترین اور عموماً برف باری ہوتی ہے، اور موسم گرما ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ موسم بہار میں بارشیں بہت زیادہ ہیں۔ اس خطے کے کچھ علاقے جو بیرونی ہیں، مثلا اندرونی اور جو باہر والے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو بیرونی کہتے ہیں۔ اس میں ہمالیہ، جس کے بارے میں پہلے بتا رہا ہوں، مری، ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نیم ہاری بری سطح مرتفع آب و ہوا کا خطہ، یہاں پر زیادہ تر بلوچستان کا علاقہ آ جاتا ہے۔ مئی سے وسط ستمبر تک، ستمبر کے درمیان تک گرد آلود یعنی مٹی والی ہوائیں چلتی ہیں، مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ سبی، جیکب آباد اسی خطے میں واقع۔ یہاں تو گرمیوں میں درجہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں والے جو ہے اس کے لیے معقولہ بھی بنا ہوا ہے ان علاقوں کے لیے کہ اللہ اگر تو نے جو ہے
سبی کو اور جیکبا آباد کو ہی بنانا تھا تو جہنم کیوں بنائی؟ یعنی اتنی گرمی ہوتی، جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں، موسم شدید گرم اور خشک اور گرد آلود ہوائیں اس خطے کی اہم خصوصیات۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیم ہاری بری میدانی آب و ہوا کا۔ اس خطے میں سندھ کا بلائی میدان جو تقریباً مٹھن کوٹ سے اوپر کا علاقہ، شمال پنجاب میں بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور طوفان بھی مٹی کے طوفان۔ ہاری ساحلی آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ و بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں۔ یہ ہاری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شدید قسم کا وہ پسینہ وغیرہ اور سارا زہریلے اثرات وغیرہ وہ نکلتے ہیں۔ سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ سمندر سے آنے والی ہوائیں، اور سالانہ اوسط درجہ حرارت جو قریباً 32 درجہ سینٹی۔ مئی اور جون گرم ترین مہینے، لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور سرما دونوں میں موسم ہوتی ہیں۔ اب یہ سارے حالات آپ کو بتائے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی آب و ہوا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کے روزمرہ کے کاموں پہ بہت اثر کرتی ہے۔ کسی ملک کے رہنے والوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی، تجارتی تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک انہی آب و ہوا کی وجہ سے۔ سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس، رہائش، خوراک، اور گرم علاقوں کے لوگوں کا لباس ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی سطح پر تجارتی، معاشی غرض کے تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے جب سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے تو کثرت سے برف باری ہوتی ہے۔ پھر یہ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے جو نیچے جگہ ہوتی ہیں مختلف، ان میں جو ہے کئی ماہ کا سامان جمع کر لیتے ہیں، اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ہمارے ادھر پنجاب کے علاقوں میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ پھر برف باری ختم ہوتی ہے پھر اپنی جگہوں پر واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی اور شمالی مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی نقطہ انجماد، انجماد کا معنی ہوتا ہے جس پہ کوئی چیز جم جاتی ہے، 0 درجے سیلسیس سے گر جاتی ہے۔ زیادہ تر برف باری ہوتی ہے، یہاں کے رہنے والوں کی سرگرمیاں موسم سرما میں محدود ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو اور ان کو پہاڑی علاقوں میں منتقل کر لیتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جب یہ برف باری ہٹ جاتی ہے، برف پگھل جاتی ہے۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں، وہاں معدنیات کے ذخائر بہت ہیں، یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کش ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے، دور دور سے لوگ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس سے بہت سی آمدنی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔
اب کچھ لوگ جھیل سیف الملوک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ قدرت کا ایک نظارہ ہے، ایک پیالے کی طرح وہ جو ہے بنا ہوا ہے، اور پھر زمین کے نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور آس پاس سارے گلیشیئر کے پہاڑ جب وہ پگھلتے ہیں تو وہ پانی بھی اس میں آتا ہے، اور اس کی گہرائی کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کتنی وہ گہری ہے. اسی طرح بابو سر ٹاپ ہے، وہ تقریباً 12,000 یا اس سے بھی زیادہ 15,000 فٹ کی بلندی ہے. وہاں پر ایسا ہے کہ نیچے سے چلاس اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کام کے لیے جو ہے جاتے ہیں، کیونکہ سیاح جو ہے وہاں جاتے ہیں. قریب ہی پھر چائنا بارڈر ہے، تو یہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ جو نیچے سے اوپر چیزیں لے جانے کے لیے ان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. وہاں پانی نہیں ملتا، پانی بڑا مہنگا ہو جاتا ہے، پھر روٹی جو ہے اس کا خرچ بڑھ جاتا ہے، اور چیزوں کا خرچ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں بھی شدت پائی جاتی ہے. یہ شدت جو رکھی ہوئی ہے اللہ نے، اس میں بہتری ہے، کیونکہ کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سخت گرمی میں جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ ہے، زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے. یہاں کے رہنے والوں لوگوں کی، میدانی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حالات بہتر ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں اگرچہ بڑی تفریحات ہیں، بڑے صحت افزا مقامات، لیکن وہاں غربت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر لکڑی سستی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ریت وغیرہ جو ہے وہ سستی ہے، تو بلاک بنا لیے جاتے ہیں، اس سے وہ جو ہے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں. تو وہاں پر ہوٹل وغیرہ بنانا جو ہے وہ بڑا سستا پڑتا ہے. اس لیے پنجاب اور دیگر علاقوں کے لوگ جو ہے وہاں پر مختلف پہاڑ خرید کر پھر اس کو میدانی علاقہ بنا کر اس پر ہوٹل بناتے ہیں. پھر 6 مہینے بعد یا سال بعد میں وہ اس کا نفع ان لوگوں سے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اگرچہ یہ علاقے ایسے ہیں کہ اے سی تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں پنکھا بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ پورا سال جو ہے انسان کے من پسند جو ہے وہ موسم ہوتا ہے، اور رات کو بھی بجلی کا اتنا مسئلہ نہیں. ہوٹل والوں نے، انہوں نے، دوسروں نے سولر انرجی جو ہے اس کا بلب وغیرہ لگائے ہوئے. پانی اللہ نے بے بہا دیا، وہاں پر اس طرح سے پانی ضائع ہوتا ہے جیسے یہاں ہمارے گٹروں کا پانی ضائع. اللہ کرے اگر ہمارے بڑوں کو سمجھ آ جائے، صوبوں والوں کو سمجھ آ جائے، کوئی ڈیم بنا لیے جائیں تو سارا پانی ان ڈیموں میں استعمال ہو، سیلاب وغیرہ کے خطرے سے بھی ہم دور ہو جائیں، اور لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس وغیرہ پر آب و ہوا کا گہرا اثر پڑتا ہے. میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے. یہ گنجان آباد علاقہ ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں، یہ جو بھی علاقے ذکر کی ہیں. اسی طرح پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم و خشک ہے، دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے. جب یہاں بارش ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے عید ہوتی ہے اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں. سانپ کی کثرت ہے، اور اس کے علاوہ بھیڑ بکریاں جو ہے اسی سے وہی ان کا ذریعہ معاش ہے، یا کچھ جڑی بوٹیاں جس میں تنبا ہے، یہ جو ہے وہاں پیدا ہوتا ہے، اس سے ان کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے مختلف علاقوں کے بارے میں بتایا، اور ان کا انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے.
اب بڑے بڑے گلیشیئر اور دریاؤں کے بارے میں جو میں آپ سے کہا، گلیشیئر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پہاڑ جو پورا سال جو ہے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ پہاڑیوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے، اس کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئر بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمنے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سے سرکنا شروع ہو جائے، ہٹنا شروع ہو جائے، جس سے گلیشیئر حرکت میں آتا ہے۔ پاکستان نیم ہاری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں عام طور پر زیادہ سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال مشرقی علاقے قراقرم، ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کو مشتمل ہے۔ یہ تمام سال جو ہے برف سے ڈھکے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں بھی ان علاقوں میں یہ جو گلیشیئر والے پہاڑ ہیں ادھر جانے کا اتفاق ہو۔ وہاں تو اوپر جانے کے لیے سامان وغیرہ کے لیے خچر استعمال کیے جاتے ہیں اور خیمے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت بارش شروع ہو جائے، تو خیمے لگا کر اس میں گزارا کیا جاتا ہے، اس میں رہا جاتا ہے۔ یہ جب 2008 یا اس میں یہ زلزلہ آیا تھا، اس سے بڑی ان علاقوں میں تباہی بربادی ہوئی اور بعض تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسی طرح جو ہے بڑے بڑے گلیشیئر موجود ہیں، جن میں سیاچن، بولترو، بیافو، اتورا، ہیسپر وغیرہ چند بڑے گلیشیئر۔ اب سیاچن گلیشیئر جو ہے، سیاچن گلیشیئر یہ جو ہے بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب۔ اس گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بلتی لوگ اسے سیاچن، اور اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سارا سلسلہ قراقرم میں آتا ہے۔ بولترو گلیشیئر یہ بلتستان میں واقع ہے، اس کی لمبائی تقریباً 62 کلومیٹر۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے۔ برالدہ کا دریا اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریا سندھ میں گرتا ہے۔ سکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی کی جا سکتی ہے۔ تورا گلیشیئر یہ 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوجر گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ بیافو گلیشیئر قراقرم کے پہاڑوں میں واقع ہے، اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ یہ ہیسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے۔ گلیشیئر پاکستان سمیت دنیا بھر میں تازہ پانی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بھی بات یاد رہے، تازہ پانی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا فائدہ رکھا۔ برف پگھلتی ہے، اس سے پانی بنتا ہے، اس سے بجلی آتی ہے، اور پھر یہ پانی پینے کے بھی کام آتا ہے۔ یہ چشموں سے نکلنے والا پانی یہ سارا مختلف بیماریوں میں کام آتا ہے۔ گلیشیئر کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان میں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں جو گلیشیئر پائے جاتے ہیں وہاں تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریا اسی گلیشیئرز کے مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلیشیئر کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئی جو کہ مقامی لوگوں کے پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں سیف الملوک، اسی طرح شندرو،
اور 7 پارہ اہم حیثیت کی حامل۔ اس جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے علاقے سیاحت کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں۔ اس میں آبی حیات جو ہے پانی کی بہت سی، مثلا اس میں مچھلیاں بھی ہو سکتی ہیں دوسری۔ اور پاکستان کے جو دریا، پہلے گلیشیئر کے بارے میں بتایا، یعنی یہ دیکھا گلیشیئر کی اہمیت، اس سے ہمیں تازہ پانی ملتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پانی والی پوری ہو جاتی ہیں، اور آبی حیات کے لیے پرورش کا ذریعہ۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریائے سندھ کے مشرق اور مغربی معاون ہوتا ہے، مددگار دریاؤں کے، جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، یعنی اس کے جو ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جو پنجاب کے بھی ایک بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے سے تبت سے نکلتا ہے اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا ایک مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ جنوب کی طرف بہتا ہے اور پھر اس کے بعد بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اور دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا جو ہے اسے دائیں بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں، انہیں مشرقی معاون دریا کہتے ہیں، یہ مددگار دریا۔ دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا، اس میں دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے، اور دریائے چناب ہے، دریائے جہلم ہے۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے اور یہ دریائے راوی کے کنارے واقع۔ دریائے ستلج یہ کوہمالیہ سے نکلتا ہے اور پھر بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلیمان کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے چناب کوہمالیہ سے نکل کر مرالا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں، یہی ہیڈ تریمو بھی بنایا گیا۔ دریائے جہلم جو ہے، دریائے جہلم کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا منگلا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا ہیں۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال و مغرب سے بہتے ہوئے دریا سندھ میں گرتے ہیں۔ اسی طرح دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہے، جو دریا سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ دریائے کابل کا ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دریائے سوات، دریائے کنز اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی، دریائے گومل مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے سندھ ذوب بلوچستان کے علاقے ذوب اور لورا الائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں دریاؤں کے پانی کی نعمت دی ہوئی ہے۔ بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا کون سے ہیں؟
اس میں دشت ہے، منگول ہے، قرآنی ہے، حب شمالی ہے، یہ سارے بہتے ہوئے بحیر عرب میں جا گرتے ہیں۔ اور پھر بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل جو ہے ہامون مشکل، یہ اسی سے بنی ہے۔ پاکستان کی نہریں آ جاتی ہیں، پہلے گلیشیئر کی بات ہوئی، پھر دریاؤں کی بات ہوئی، اب نہروں کی بات۔ بر صغیر میں انگریز حکومت نے 19ویں صدی عیسوی کے آغاز پر جدید ترین نہری نظام تعمیر کروایا، اور یہ ہمارا نہری نظام جو ہے دنیا کا بہترین نظام و بڑا نظام کہلاتا ہے۔ اس نظام کے تحت 5 دریاؤں کو مختلف جگہوں پر بڑے بند اور ہیڈ ورکس بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی نہروں کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے طغیانی یا سیلابی نہریں۔ یہ وہ نہریں ہیں جن میں پانی طغیانی کے ذریعے آتا ہے یا جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہو۔ ان نہروں کے ہیڈ ورکس نہیں ہوتے۔ موسم برسات میں دریاؤں میں طغیانی آنے سے نہریں خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ طغیانی نہریں اس میں راجر پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ کے اضلاع میں یہ چلتی ہیں، ان لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ دوامی نہریں یہ وہ نہریں ہیں باندھ کر نکالی گئی ہیں اور یہ پورا سال چلتی ہیں۔ غیر دوامی نہریں برسات کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے یہ نہریں چلتی ہیں۔ خریف کی فصل، خریف ایسا جس کو اردو میں خزاں کہتے ہیں، یعنی ایسا موسم جب درخت پر ایک بھی پتا باقی نہیں۔ خریف کی فصل کے لیے پانی فراہم کرتی ہے۔ دوامی نہروں کی طرح غیر دوامی نہروں کے ہیڈ ورکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی کو کم اور بیش کیا، یعنی زیادہ اور کم کیا جا سکتا ہے، جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق پانی بھیجا جاتا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ربیع کی فصل یعنی بہار کی فصل کے لیے یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی۔ ان نہروں کو ششمائی نہریں، ششمائی کا معنی ہے 6 مہینوں والی نہریں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی نہریں ہیں رابطہ نہریں۔ رابطہ میں نے تعلق ہو جس میں صوبہ پنجاب کے 2 دریا ستلج، راوی بھارت کے علاقوں سے گزر کر آتے ہیں۔ بھارت نے ان دریاؤں سے نہریں نکالی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان میں ان دریاؤں کی کمی کو رابطہ نہروں سے یعنی جو ہے پورا کیا جاتا ہے۔ مشرقی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب سے نہریں نکال کر مغربی دریاؤں اور راوی اور ستلج کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو آب و ہوا کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہوتی ہے، لوگوں پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پھر گلیشیئر کے بارے میں بتایا، گلیشیئر کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ان علاقے کے لوگوں کو تازہ پانی ملتا ہے۔ پھر دریاؤں کے بارے میں بتایا اور پھر اس کے بعد نہروں کے بارے میں بتایا۔ تو اس سارے کو اچھی طرح آپ نے تیار کرنا ہے، جس میں مختصر سوالات بھی، MCQs بھی اور لانگ کویسچن بھی وہ جو ہے آ سکتا ہے۔ ان سب کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ بس